بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے سینئر تو نہیں کہیں گے، جونیئر کہیے، مسلم لیگ نون کے جونیئر رہنما شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ، شہباز شریف صاحب کے بہت چہیتے عطا تارڑ صاحب بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور وہ خود بھی پھنسے ہیں اور ان کو دھکا بھی دیا گیا ہے، انہوں نے خود کو ایک مشکل میں پھنسا لیا۔ جب وہ بار بار ایک ٹاسک میں فیل ہوتے ہیں تو پھر انہیں کو کیوں سامنے لایا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینئر لیڈرشپ مانتی نہیں ہے کہ یہ تو ایک عجیب و غریب کام ہوگا، یہ کام ہم سے نہ ہی کرایا جائے، اور پھر وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں؟ لیکن پھر کیا کریں کہ فرسٹریشن اتنی ہے کہ عطا تارڑ کو ہی آگے کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، عطا تارڑ صاحب کو میں خود بھی دیکھ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جس دور میں عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے تب بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ویسے تو وہ وکیل بھی کہلاتے ہیں لیکن پریکٹس وغیرہ کوئی نہیں، زیادہ سیاست میں ان کا وقت گزرتا ہے اور بڑھ کے بہت زیادہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی، اس میں انہوں نے یعنی سارے ججز کو ہی، کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی ایک آدھا ہو تو چلیں اور بات ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو بیچ میں رگڑا مارا، ساتھ جناب ہائی کورٹ کے تقریباً سارے ججز کو انڈیکیٹ دیا۔ 20 جناب جج آئے تھے، کس کے کھانے پر آئے تھے، کیوں ڈنر کیا، گھر جا کر تحریک انصاف کے صوبائی وزیر کے گھر جا کر کیوں جناب ڈنر کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا بھی گھر تھا لیکن وہ چیف جسٹس نے نہیں بلایا، لیکن بیٹی نے تو بلایا۔ اب یہ ان کا داماد ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ساہی، تو جناب یہ اپنی اوقات میں رہے، یہ کرے وہ کرے، اس نے ججز کو کھانے بلا لیا، کہیں اور بھی ہو سکتا تھا کھانا، گھر پہ ہی کیوں ہوا؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس ساری پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا جناب کہ ہائی کورٹ کو دباؤ میں لانا، سب ججز کو اور چیف جسٹس کو بھی، اور وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب چاہے الیکشن کمیشن ہے، چاہے گورنر پنجاب ہیں، وہ کسی بھی صورت میں گورنر خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اب ان کو پتا ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ عدالتوں پر اتنا دباؤ ڈالو، اتنا ان پر حملہ آور ہو جاؤ، اتنا پریشرائز کر دو کہ وہ ہماری ہی مانیں، کیونکہ حکومت میں ہے، میڈیا میں آئیں گے، ہر جگہ کبھی ہم کہیں گے جناب اپنے مافیا کے کرندوں کو کہ جناب ان کے خلاف کچھ یہ کر دو وہ کر دو، کوئی ہم ریفرنس فائل کر دیں گے، ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے۔ تو یہ کیا ظاہر ہے کہ پہلے ماضی میں کیا کچھ نہیں کر چکے ہم عدالتوں کے خلاف، ہم تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر اقتدار میں بھی تو آ جاتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ججز کو ان کے بزرگ جو ہیں جا کر بریف کیس دینے کا بھی الزام ہے عطا تارڑ صاحب کے۔ اب یوں ہی عطا تارڑ نے جنہوں نے کہا جی میرا نام بدل دینا، میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، اگر پریز الہی کو اتنے ووٹ مل گئے، وہ سب کچھ بھی ہو گیا، نہ ان کا نام بدلا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ کا ایک بڑا کمبینیشن سا بنایا تھا پی ڈی ایم نے، لیکن وہ بھی وہاں پر فیل ہوا تھا۔ اب انہوں نے جب یہ سارے ججز کے اوپر حملہ کیا ہے، نام لیے ہیں، پھر اس میں جناب اظہر صدیق صاحب کو بھی بیچ میں انہوں نے رگڑا۔ اب اظہر صدیق صاحب جو ہے نا وہ آ گئے غصے میں، وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وکالت نامہ وہ سائن والی معاملہ ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، تو توہین عدالت کی الگ کارروائی کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہر جانے کا بھی میں دعویٰ کروں گا اس کے اوپر، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب اظہر صدیق صاحب کو جو جانتے ہیں، ان کی پریکٹس کو بھی جانتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب عطا تارڑ صاحب کو لگتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر آئیں گے، وہ 5 ارب روپے کا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تیار کیا جا رہا ہے اور 5 ارب روپے تک وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کس طرح سے ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اب عطا تارڑ کو ایک مسلسل آنے والے وقت میں یہ ایک مسئلے کا سامنا رہے گا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر ذرا آف دا ریکارڈ پوچھیں گے نا نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے تو آپ کو یہ بتا دیں گے وہ بالکل بھی عطا تارڑ کو پسند نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں۔ یہ لاہور سے بھی کچھ ظاہر ہے بڑا کوئی عہدہ لینا چاہتے تھے یا آگے آنا چاہتے تھے تنظیم میں، ان کو کہا گیا حافظ آباد سے وہیں تک رہیں، تو یہ سینئر لیڈرشپ نے اس چیز کو بنا کے آپ کسی سے پوچھ لیں گے بتا دیں گے۔ وہاں حافظ آباد میں جناب کوئی کر رہے تھے ایک میٹنگ یا جلسہ انہوں نے جو رکھا ہوا تھا، وہاں پر صاحب نے تقریر کر دی جوش میں، جس میں یہ بھی مقدمے میں آ گئے، عمران خان صاحب کو جناب دھمکا دیا کہ تمہیں تو میں ماروں گا، جان سے ماروں گا اور وکیل بھی کروں گا جس نے تمہیں حملہ کیا، یہ وہ سارا وہ بھی معاملہ ان کے اوپر آ گیا تھا۔ تو یہ ہر دفعہ بری طرح پھنستے ہیں۔ ان کو تو اب یہ حال ہوا کہ ان کی کوئی پوری پریس کانفرنس کٹ بھی نہیں کرتا، لیکن اب یہ بخلاہٹ میں کہ جناب یہ کوئی معاملہ نہ بنے، اب ان کو سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، توہین عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ کیس بھی لمبا چلے گا، ان کے خلاف کیس پروفائل بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ایسے سے آ کے بیانات دے جاتے ہیں
کوئی تیاری ان کی ہوتی نہیں، ایک دم ان کو دھکا دے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی ہم نے کون سے کیس بنائے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، اور یہ تو ایک تو میں نے بتایا نا ججز، سپریم کورٹ کے ججز کا بھی نام لے دیا اور یہ سارا کچھ کر دیا، تو اس سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ اب ججز کو ملائن کرنے کے پیچھے کون ہے، اور صرف اس لیے کہ جناب وہ الیکشن کمیشن بھی آ چکا ہے اور گورنر بھی اپیل میں آئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ جناب وہ کوئی کیس ہمارے خلاف آ جائے، فیصلہ آ جائے تو ہم ان کو دباؤ رکھنا ہے، آخری حد تک جانا ہے، کیونکہ اب یہ ان کے لیے سیاسی موت ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو قربانی کا بکرا بنیں گے عطا تارڑ صاحب آنے والے وقت میں، آپ نوٹ کر لیجئے گا، پہلے ان کے لیے بڑے مسائل تھے، یہ میٹنگز کا ذکر اور یہ سب، یہ اپنا بتائیں نا ان کی کیا میٹنگز ہوتی تھیں، یہ ججز کے لیے کیا کیا کرتے تھے، اور یہ جو رشتہ داریاں گنوا رہے ہیں، او ہو یہ جتنا مشکل میں کام آیا نا جی، کیونکہ میں تو عطا تارڑ صاحب کی طرح نہیں کہوں گا کون کس کا دماد ہے، ان کی پارٹی میں کون کون سے دماد ہیں، کس کس بڑے عہدے پر لوگ ہیں، اور یہ ان کو کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا خبریں ان کے بارے میں چلتی ہیں، یہ جو ایسی کہ جی فلاں ڈنر کیا فلاں کیا، ان کے فنکشنز کو پھر کوئی ڈسکس کرنے لگ گیا کل کو تو بہت بہت دور تک جائے گی کہ ان کے ارد گرد ان کے ممبرز کون کون ہیں، وہ کس کس کے رشتہ دار ہیں، وہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بن جائے گا، اور یہ فرسٹریشن میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آتا تارڑ صاحب، پہلے بھی کبھی وہ کوئی غلیظ اور گندا اشارہ کبھی پنجاب اسلم میں کرتے معافی مانگتے ہیں، کبھی بول نیوز کو انٹرویو دیتے کوئی ادھر ادھر کی بات کوئی اس طرح کی کر جاتے ہیں، بعد میں معافی مانگتے ہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ خیر اب ان کو صرف نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ان کے تو بڑے بھی اب یہی کام کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا اب جملہ دیکھیں نا، وہ کتنا چل رہا ہے کہ جی 100 لوگ نہیں آتے تھے نواز شریف کے لیے، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اتنے یہاں پر گولف کلب ہیں، 200 گولف کلب ہیں، وہ ادھر رہائش بنا دو، بھئی آپ کی وزارت کے انڈر ہیں، ان کا کچھ کر رہے ہیں، پھر ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، یہ بات نہیں کہ دیوالیہ ہو جائے فلاں ہو جائے گا، ہم تو ہو چکے ہیں۔ ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں جی چائے کم کر دو، یہ تو ان کی ہے، اور مریم صاحبہ نے بیان بھی دیا کہ ان کے لوگ کیا کہتے رہتے ہیں، ان کی کیا پلاننگ تھی، یہ کہتے تھے یہ کم کر دو، تو وہ لوگ اب سارا کچھ ساتھ چلا رہے ہیں کہ یہ تو ان کے لوگ کہتے رہتے تھے یہ کم کر دو وہ کم کر دو۔ اسی طرح آپ دیکھیے حال ہی میں مریم صاحب اپنا بیان وہ کہ جی استری تو تھی نہیں میرے پاس، اتنا ظلم تھا میرے اوپر کہ میں نے مجھے اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں خود اپنے کپڑے استری کر لیتی تھی وہ فرائنگ پین کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا میرے میں یہ صلاحیت ہے، تو وہ سب باتیں۔ اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو تو شاباش دینی چاہیے جو انہوں نے کام کر دیا اس پاکستان کے ساتھ، تو یہ سارے ان کے بیانات دیکھ لیں، خواجہ آصف کے دیکھیں، نجم سیٹھی صاحب کا دیکھ لیں پی ایس ایل کے حوالے سے کہ جی وہ جاری رہے گا، انہوں نے تو سیکورٹی والوں کو نشانہ بنانا ہے، دہشت گردوں نے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل توڑی تھی وہ ان کو نشانہ بنائیں گے، پی ایس ایل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھ لیں آپ بیان۔ تو ان سب کے بیان، احسن اقبال نے ابھی 4,500 سی سی گاڑی واپس کی، جی دیکھیں میں نے گاڑی واپس کر دیا اور 1800 سی سی مانگ لیا کہ 1800 سی سی ہی ان کو ملنی چاہیے، 4,500 سی سی لے کے وہ کر کیا رہے تھے اتنے عرصے سے، 10 مہینے سے۔ اچھا پھر عطا تارڑ صاحب نے ایک اور جناب عجیب بات کی، انہوں نے کہا اب دیکھیں نا خود ایسی بات کرتے ہیں، فل ٹاس دیتے ہیں کہ پھر لوگ تو لوگ ہیں وہ سب چیزوں کا جواب دیتے، کہتے ہیں جی ہم نے 10 مہینے میں کیس کون سے بنائے ہیں، اوف وہ کیس کیا بنائے، وہ جی لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے تو اتنا کہا نہیں 10 ماہ ہو گئے ہم نے کتنے لوگوں پر مقدمات کروائے ہیں، عطا تارڑ نے 10 ماہ ہو گئے، 72 تو صرف جناب عمران خان کے خلاف ہیں، 72 مقدمے صرف عمران خان کے خلاف ہیں، 34 تو سمجھے چل رہے ہیں، 34 ہی کروا چکے ہیں، 72 اب تک کیے، کچھ ختم ہو گئے، کچھ چل رہے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں وہ سب، لیکن 34 تو آپ سمجھے نا کہ جی اس وقت دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف، پیشیاں اور یہ سب۔ اس کے علاوہ نام سن لیجئے، عمران خان کے علاوہ جناب میں جلدی سے نام بول دیتا ہوں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور، پرویز خٹک، شہباز گل، یعنی شہباز گل پہ تو ٹارچر بھی ہوا، اعظم سواتی پر ٹارچر، شری مزاری کے خلاف کیس، ان کی گرفتاری ہوئی شری مزاری صاحبہ کی، شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف کیس، عثمان ڈار کے خلاف، وہ جناب آ جائیں جی اینٹی کرپشن آ جائے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا کس طرح سے بندہ جناب اس کی وہ بھرتی کیا فلاں کیا ایک بندے کا۔ اچھا جی مونس الہی کے خلاف کیسز، وجاہت حسین کے خلاف کیسز، حسین الہی کے خلاف، موسیٰ الہی کے خلاف، راسخ الہی، پرویز خاندان کی خواتین کے خلاف، حسان نیازی عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں ان پر، اسد قیصر سابق اسپیکر قومی اسمبلی پر، حامد زمان، حماد اظہر، فواد چودھری، شیخ رشید، فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب یہ بھی آپ جانتے ہیں ریسنٹلی ان کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی انہی چکروں میں، علی زیدی صاحب، شوکت ترین ان کے خلاف بھی دیکھ لیں نا آپ کے جی ایف آئی ایکٹیو کر دیا، مراد سعید، عثمان بزدار وہ اب نیب ان کو بھی بلا رہا ہے، عامر کیانی، مخدوم ہاشم، محمد خان بھٹی 2 ہفتے سے لاپتہ، زیغم گوندل 2 روز سے لاپتہ، آمینہ ایڈوکیٹ 5 روز گمشدگی کے بعد واپسی، فرحان خان 3 روز گمشدگی رہی۔ تو اب یہ لوگ سارے نام بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ علی نواز اعوان، راجہ خرم نواز، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید صاحب کے بھتیجے، راجہ راشد حفیظ، اعجاز خان، فراز چودھری،
جو فواد چودھری کے بھائی ان کے خلاف کیسز جہلم میں، محمود جان سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا، بشرا بی بی کے خلاف آپ دیکھ لیجئے ان کو بھی بیچ میں لایا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا 25 مئی کو دیکھیں کیا کچھ ہوا، علی افضل شاہی ابھی ان کا جن کا ذکر کر رہے تھے کہ جی کس کو کیا ہے، عمر ایوب خان، تو لمبے کیسز ہیں، ارسلان تاج، گمن، حلیم عادل شیخ، فردوس شبیم نقوی سندھ سے، عدیل احمد، یہ سب ہیں جی۔ تو اب ایک لمبی فہرست ہے اس میں، یعنی ہم کرتے چلے، پھر صحافیوں کی فہرست آ جاتی ہے، ان کے خلاف کیسز آپ دیکھ لیجئے، ارشد شریف شہید سے لے کر عمران ریاض، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، ایاز امیر، مطلب کتنے لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا، تو وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اطاعت تارڑ کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ بن رہی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا سزا الگ سے، جرمانہ الگ سے، اس کے علاوہ توہین عدالت الگ سے، یہ ساری چیزیں ان کے خلاف تیار ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔